غزنی کا تختہ الٹنے کا کام آپ مجھے سونپ دیں، سبکتگین نے کہا۔ اس کے لیے ہمیں بہت بڑی فوج کی ضرورت نہیں۔ منصور اور اس کے حامی حاکموں کو گرفتار کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اپنے منصوبے کے عملی پہلوؤں اور خطروں پر غور کر لیں۔ اس نے ذرا سوچ کر کہا، آپ محتاط نہیں۔ اتنے بڑے منصوبوں کی کامیابی کے لیے رازداری ضروری ہوتی ہے۔ آپ کا یہ منصوبہ مجھے آپ کی بیٹی سنا چکی ہے۔ اسے اس سے بے خبر ہونا چاہیے تھا۔ اب آپ محتاط ہو جائیں۔ اگر آپ نے اپنے راز چھپائے رکھے اور دشمن کے راز حاصل کر لیے تو آپ آدھی جنگ جیت جائیں گے۔ الپستگین کو سبکتگین پر اعتماد تھا، لیکن اسے یہ توقع نہیں تھی کہ سبکتگین اتنا ذہین اور دور اندیش ہے۔ دونوں نے تختہ الٹنے کے ہر منصوبے پر غور کیا اور ایک کارآمد منصوبہ تیار ہو گیا۔ ادھر غزنی کو اسلامی سلطنت کا مرکز بنانے کا منصوبہ تیار ہوا، ادھر ایک منصوبہ سبکتگین کے قتل کا تیار ہو گیا۔ یہ الپستگین کی بیٹی کے منگیتر ابو اسحاق نے تیار کیا تھا۔ رتھوں کی دوڑ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ فوج کے سواروں کا مقابلہ تھا، جس میں سبکتگین کو بھی شامل ہونے کے لیے مدعو کیا گیا تھا اور اس میں ابو اسحاق کو بھی شامل ہونا تھا۔ بہت وسیع میدان میں مقابلے کے لیے رتھیں کھڑی کی گئیں۔ ہر ایک کے آگے ایک ایک گھوڑا جتا ہوا تھا۔ پہلی دوڑ میں 20 رتھیں تھیں۔ دوڑ شروع ہوئی تو ابو اسحاق نے اپنے رتھ کچھ آگے لے جا کر سبکتگین کے رتھ کے قریب کر لی اور اس کے پہلو کے ساتھ اپنی رتھ دوڑانے لگا۔ سبکتگین نے دیکھا کہ ابو اسحاق اپنے رتھ ذرا آگے کر کے اس کے رتھ کو ایک طرف ہو جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس طرح اس نے 2-3 بار کیا تو سبکتگین نے اپنے رتھ اس کے گھوڑے کے قریب کر کے اسے ایک طرف دھکیلنے لگا۔ تماشائیوں نے چیخو پکار بپا کر رکھی تھی۔ رتھیں ہوا سے باتیں کر رہی تھیں۔ ابو اسحاق نے اپنا ہنٹر جو وہ گھوڑے کو مار رہا تھا وہ سبکتگین کو مار دیا، مگر سبکتگین نے اپنی رتھ اس کے گھوڑے کے ساتھ لگائے رکھی۔ ابو اسحاق نے چلا کر کہا، خدا کے لیے ایک طرف ہٹ جاؤ۔ سبکتگین نے اپنی رتھ پرے ہٹا لی اور اس کے ساتھ ہی ابو اسحاق کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ رتھ اوپر کو گئی اور گھوڑے سے آگے گری۔ ابو اسحاق ہوا میں اڑا اور اپنی الٹی ہوئی رتھ پر گر پڑا۔ پیچھے آنے والی رتھ کا گھوڑا اتنی جلدی رک نہ سکا۔ وہ ابو اسحاق کے رتھ پر چڑھ گیا اور ابو اسحاق جو گرنے سے بے ہوش ہو چکا تھا کچلا گیا۔ سبکتگین نے اپنی رتھ روکی اور واپس آ گیا۔ سب دوڑے گئے۔ دیکھا گیا کہ وہاں ایک گہرا گڑھا تھا جس میں ابو اسحاق کا گھوڑا دھنسا پڑا تھا۔ اس میدان میں پہلے ایسا کوئی گڑھا نہیں تھا۔ وہاں درختوں کی لمبی اور خشک شاخیں تھیں۔ ابو اسحاق مر چکا تھا۔ اسی وقت تحقیقات شروع ہو گئیں۔ الپستگین نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی اس گڑھے کا راز بتائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ شام تک راز فاش ہو گیا۔ اس دوڑ کا اہتمام ابو اسحاق نے ہی کیا تھا۔ اس نے اپنے ایک ہم راز دوست سے کہا تھا کہ وہ سبکتگین کو دوڑ میں شامل ہونے کے لیے کہے۔ دوست نے یہ کام کر دیا۔ ابو اسحاق نے رات کو یہ گڑھا کھدوایا تھا، اس کے اوپر خشک ٹہنیاں رکھیں اور اوپر مٹی بکھیر دی۔ گڑھے کی باقی مٹی میدان میں پھیلا دی۔ ڈھکے ہوئے گڑھے پر اس نے کوئی نشانی رکھ دی تھی۔ ابو اسحاق دوڑ کے دوران اس لیے اپنی رتھ سبکتگین کی رتھ کے قریب لے آیا تھا کہ اسے گڑھے کی سیدھ میں لے جائے۔ سبکتگین کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اسے موت کے گڑھے میں لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے ابو اسحاق کی رتھ کو اپنی رتھ سے پرے دھکیلنا شروع کر دیا۔
اتنے میں گدھا آ گیا۔ یہاں آ کر ابو اسحاق نے چلا کر کہا، خدا کے لیے ایک طرف ہٹ جاؤ، مگر گدھا آ گیا۔ ابو اسحاق اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں اپنے گھوڑے اور رتھ کے ساتھ ایسا گرا کہ موت سے بچ نہ سکا۔ اس نے دوستوں سے کہا تھا کہ سبکتگین کو مار کر وہ الپستگین کی بیٹی کے ساتھ شادی کر سکے گا۔ خدا نے تمہیں کسی عظیم کام کے لیے زندہ رکھا ہے۔ الپستگین نے سبکتگین سے کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے منصوبے کی کامیابی کے لیے تم نے وہی کارروائی کی جو تم نے بتائی تھی تو تم میرے داماد ہوگے اور مجھے اس پر فخر ہوگا۔ اس واقعہ سے ایک آدھ سال بعد غزنی کا حکمران عبد الملک مر گیا۔ الپستگین نے اپنے اثر و رسوخ سے کوشش کی کہ عبد الملک کا چھوٹا بیٹا تخت نشین ہو، لیکن بڑے بھائی منصور کی موجودگی میں الپستگین کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ 2 روز بعد سبکتگین 300 منتخب سواروں کے ساتھ غزنی گیا اور ظاہر کیا کہ وہ بخارا کے لوگوں کی طرف سے مبارکباد پیش کرنے آیا ہے، مگر اس نے اندر جا کر منصور کو گرفتار کر لیا اور اس کے سواروں نے ہدایت کے مطابق محافظ دستے کو گھیرے میں لے کر ہتھیار ڈلوا لیے۔ منصوبے کی اگلی کڑی کے مطابق الپستگین نے جو فوج کے ساتھ غزنی کے قریب آ چکا تھا، طوفان کی طرح آ کر شہر کے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا۔ گلیوں اور بازاروں میں اعلان ہونے لگے، ظالموں کی حکومت ختم ہو چکی ہے، ہم عدل و انصاف لائے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی حکمرانی لائے ہیں۔ پہلے روز سے ہی ایسے احکام جاری کیے جانے لگے جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے تھے۔ جوں جوں دن گزرتے گئے لوگ نمایاں طور پر محسوس کرنے لگے کہ ظلم و تشدد، تنگ دستی اور بے انصافی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے دل و جان سے نئی حکومت کو قبول کر لیا۔ الپستگین کی حکومت 962 عیسوی میں قائم ہوئی۔ اس نے سبکتگین کو امیر الامراء بنا دیا اور اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دی، مگر اگلے ہی سال 963 عیسوی میں الپستگین مر گیا۔ اس کے بیٹے اسحاق نے باپ کی گدی سنبھال لی، مگر خوش آمدیوں اور چاپلوس قسم کے مشیروں کے گھیرے میں آ گیا۔ وہ اس سے اپنے مطلب اور مفاد کے احکام صادر کرانے لگے جو اس کے باپ کے احکام کے الٹ تھے۔ لوگ ایک بار پھر پریشان ہونے لگے۔ امیر سبکتگین نے ایک بار پھر دانشمندی اور جرأت کا مظاہرہ کیا، اور ایک صبح لوگوں نے یہ خبر سن کر سکون محسوس کیا کہ ان کے حاکم اسحاق کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے اور ان کا نیا سلطان سبکتگین ہے۔ یہ ایک لمبی داستان ہے کہ سبکتگین نے کس طرح اسحاق کو معزول کیا اور کس طرح قوم کی کایا پلٹ دی۔ اس نے فوج اور لوگوں کے دل جیت کر کچھ اور علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے اور سب سے پہلے ہندوستان کی طرف توجہ دی۔ اس نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ اس کے محل کے ایک کمرے میں ایک درخت پیدا ہوا جو بڑھتا گیا، چھت پھاڑ کر اوپر چلا گیا اور اتنا زیادہ پھیلا کہ آدھی دنیا پر سایہ کر لیا۔ اس خواب نے سبکتگین کو پریشان کر دیا۔ اس نے خواب اپنی بیوی کو سنایا، وہ چپ رہی۔ اس کے فوراً بعد اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ اس سے اس کی پریشانی اپنے آپ ہی دور ہو گئی۔ اس کی بیوی نے اسے کہا، آپ کے خواب کی تعبیر آپ کے سامنے آ گئی ہے، میں نے اس بچے کو جنم دے دیا ہے جو باطل شکن ہوگا۔ آج محرم کی 10ویں ہے، اس اشارے کو سمجھیں۔ سبکتگین نے بچے کا نام محمود رکھا۔ بچہ خوبصورت نہیں تھا، اس کا رنگ گہرا سانولا تھا، مگر سبکتگین نے اسے اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا۔ بچپن میں ہی اسے قرآن حفظ کرانا شروع کر دیا۔
اس کے لیے خاص اتعلیق رکھے، جنہوں نے محمود کو علم دیا اور جنگی تربیت بھی۔ وہ 15 سال کا ہوا تو باپ اسے راجا جے پال کے خلاف جنگ میں لے گیا۔ اسے ہندوؤں کے خلاف لڑا کر کہا، تم بت شکن بنو گے، اور یوں نوشیروان عادل کی نسل سے ایک بت شکن پیدا ہوا۔